نکاح میں 3 کام ضرور کرنا کیونکہ یہ کام میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص نکاح میں 3 باتوں پر عمل کرتا ہے اس کے گھر خوشحالی، سکون اور برکت سے بھر جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی تنگ دست نہ ہوگا جو نکاح اس طریقے سے کرے گا جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنے والی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی اولاد صالح و فرمانبردار ہو تو پھر نکاح میں ان 3 کاموں کو ضرور کرنا کیونکہ یہ 3 کام میرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے نکاح میں ضروری باتوں کی وضاحت کریں گے اور نکاح میں 3 کام جو اللہ کو بہت پسند ہیں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری بات میرے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس پر عمل کرنے والا زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں جوان بیٹیاں موجود ہیں، رشتے آتے ہیں، بات بنتی ہے، امید جاگتی ہے، لیکن پھر بارات، رسموں، فضول خرچیوں اور بے جا مطالبات کا بوجھ اس امید کو توڑ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی باپ کی آنکھوں میں وہ خاموش خوف دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کی پیدائش کے دن سے ہی اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس شخص کی راتوں کی نیند دیکھی ہے جو اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر میں آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر نکاح جیسا مقدس عمل جو اسلام میں آسان بنایا گیا تھا ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ ایک باپ حساب لگاتا ہے، قرض کے بارے میں سوچتا ہے، لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہے اور پھر خاموشی سے اپنے دل کا خون پیتا رہتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک معاشرہ آہستہ آہستہ اپنی اصل اسلامی تعلیمات سے دور ہونے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک رسم کا نہیں، یہ مسئلہ ظلم کا ہے، یہ مسئلہ تکبر کا ہے، یہ مسئلہ ان دلوں کا ہے جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح میں سادگی اور عاجزی اختیار کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے سادگی اور عاجزی عطا فرماتا ہے۔ سوچئے، اگر نکاح میں عاجزی اور سادگی نہ رہے، اگر دکھاوے اور نمود و نمائش آ جائے تو پھر برکت کیسے باقی رہے گی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ذرا رک کر سوچیں، کتنی ہی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں لاکھوں روپے صرف اس لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، رشتہ دار متاثر ہوں اور خاندان کی شان دکھائی جائے، لیکن چند گھنٹوں کی تعریف کے لیے کئی سالوں کا قرض لے لیا جاتا ہے۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، بعض اوقات شادی کے ایک دن کی فضول خرچی نئی زندگی کے کئی سالوں کا سکون چھین لیتی ہے۔ انسان اس وقت مایوس ہو جاتا ہے جب وہ اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ ایک غریب باپ سوچتا ہے، اگر میں بارات کا اچھا انتظام نہ کر سکا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر کھانے میں کمی رہ گئی تو خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ اگر فلاں رسم پوری نہ ہوئی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اور پھر وہ قرض لیتا ہے، اپنی جمع پونجی ختم کرتا ہے، اپنی ضرورتیں قربان کرتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ خوش رہیں۔ لیکن اسلام نے تو لوگوں کی نہیں، اللہ کی رضا کو اہم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ اور مشقت ہو۔ یہ حدیث صرف ایک جملہ نہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے۔ برکت مہنگے کھانوں میں نہیں، برکت سادگی میں ہے۔ برکت بڑی باراتوں میں نہیں، برکت اللہ کی رضا میں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم شادی کر رہے ہیں یا مقابلہ؟ کیا ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں یا رسموں کی غلامی؟ نمبر 2، نکاح میں دکھاوا اور نمود و نمائش سے بچو کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی نافرمانی مت کرو کیونکہ لوگ کبھی مکمل راضی نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے،
آج آپ لاکھوں خرچ کر دیں تب بھی کچھ لوگ تنقید کریں گے، کھانا بہترین ہو تب بھی کچھ لوگ شکایت کریں گے، انتظام اعلیٰ ہو تب بھی کچھ لوگ نقص نکالیں گے۔ تو پھر آخر ہم کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، بعض اوقات ایک سادہ نکاح اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ اس میں ایسی برکت آتی ہے جو بڑی بڑی تقریبات میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری نمائش کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو معمولی سا کھانا بھی برکت بن جاتا ہے، اور اگر نیت دکھاوا ہو تو لاکھوں روپے بھی سکون نہیں دے سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک اور تکلیف دہ حقیقت موجود ہے۔ بہت سی بیٹیاں صرف اس لیے وقت پر نکاح نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے والدین بارات اور شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچئے، ایک بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کو رخصت ہوتے دیکھتی ہے، وہ اپنے والد کے چہرے کی پریشانی محسوس کرتی ہے، وہ اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو دیکھتی ہے اور خاموشی سے اپنے دل میں درد چھپا لیتی ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو فتنوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل بنایا، لیکن ہم نے الٹا کر دیا۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور گناہوں کے راستے آسان کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی اپنی اولاد کی خیر چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں، تو ہمیں شادیوں کو آسان بنانا ہوگا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تبدیلی کا آغاز ہم سے ہوتا ہے۔ دوسروں کے بدلنے کا انتظار مت کیجیے، خود بدل جائیے۔ اگر آپ بیٹے کے والد ہیں تو اپنی انا کو قربان کر دیجیے۔ یہ مت سوچئے کہ کتنے لوگ ساتھ جائیں گے، یہ سوچئے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ بیٹی کے والد ہیں تو لوگوں کے ڈر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو اپنے نکاح کو سنت کے مطابق آسان بنانے کا عزم کیجیے۔ نمبر 3، نکاح میں قناعت پسندی سے کام لو، کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے قناعت پسندی اختیار کرنے والوں کے لیے بڑی برکت رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شادیوں میں قناعت آ جائے تو کتنے ہی مسائل ختم ہو جائیں، کتنے ہی قرض ختم ہو جائیں، کتنی ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں، کتنے ہی والدین سکون کی نیند سو سکیں، اور کتنی ہی بیٹیاں وقت پر اپنے گھروں کو رخصت ہو سکیں۔ لیکن اس سب کے لیے ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی، رزق اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، برکت اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ برکت دے دے تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر لوگوں کے خوف میں کیوں جینا، لوگوں کی باتوں سے کیوں ڈرنا، لوگوں کی رسموں کا غلام کیوں بننا؟ اللہ کافی ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی ناراضی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، ایک سادہ نکاح صرف 2 افراد کو نہیں ملاتا بلکہ پورے خاندان میں سکون، محبت اور برکت پیدا کرتا ہے۔ جب شادی قرض سے نہیں بلکہ دعا سے شروع ہوتی ہے، جب رشتہ دکھاوے سے نہیں بلکہ اخلاص سے بنتا ہے، جب بارات کی تعداد سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دی جاتی ہے، تو پھر اس گھر میں رحمت اترتی ہے۔ آج عہد کیجئے کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں گے، رسموں کو دین پر ترجیح نہیں دیں گے، فضول خرچی سے بچیں گے، اور اپنے معاشرے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بارات میں کتنے لوگ تھے، کتنی ڈشز تھیں، کتنی سجاوٹ تھی، بلکہ یہ پوچھے گا کہ تم نے میری شریعت کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں۔ آج اگر ہم ایک نکاح آسان کر دیں، ایک باپ کا بوجھ ہلکا کر دیں، ایک بیٹی کی زندگی سنوار دیں، تو شاید یہی عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے دکھاوا، تکبر اور فضول خرچی کو نکال دے، ہمیں سادگی، اخلاص اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام والدین کی پریشانیاں دور فرما،
تمام بیٹیوں کے لیے آسان اور بابرکت رشتے عطا فرما، تمام نوجوانوں کے نکاح میں برکت عطا فرما اور ہمارے معاشرے کو ان رسموں سے نجات دے جو تیری رضا کے خلاف ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں وہ راستہ دکھا جس میں دنیا کا سکون اور آخرت کی کامیابی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کسی بیٹی کی زندگی آسان ہو جائے اور کسی گھر میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زندہ ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے ہماری موٹیویشن ہوتی ہے اور یہی ہماری طاقت ہے۔ آپ کے مطابق نکاح میں کون سا عمل زیادہ فضول خرچی کا سبب بنتا ہے؟ بے جا شاپنگ، جہیز یا ولیمہ کے اخراجات؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا جواب کسی کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔